پڑھنے کے بعد آپ کا کانسیپٹ بھی کلیئر ہوگا، اور اس سے زیادہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو لیسن کو پڑھنے کے بعد اپنی زندگی کے اندر اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. یس سر. اس لیسن کے اندر جس چیز کی طرف موٹیویٹ کیا جائے گا اس کو کرنا، اور جس چیز سے روکا جائے گا اس سے روکنا، بس یہی مقصود ہے. تو یہ اس لیسن کے بعد یہ چیزیں انشاءاللہ ہم حاصل کر لیں گے. یہی ہے لیسن، صرف ایک پیج کا لیسن ہے. کبھی کبھار بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ اسلامیات میں اتنا چھوٹا لیسن آپ کے سامنے آئے، ورنہ اسلامیات کے لیسن اکثر 4-5 دن لے لیتے ہیں. چلو تلویہ اسٹارٹ کرو. سر میں ریڈنگ کروں. رشک اور حسد کی تعریف. حسد کے معنی ڈاہ اور جلن کے ہیں، یعنی کسی کی علم و فضل، مال و دولت اور عزت و شہرت کو دیکھ کر یہ خواہش کرنا کہ وہ اس سے چھن جائے. اگر صرف یہ خواہش پیدا ہو کہ وہ فضل اور نعمت مجھے بھی حاصل ہو جائے تو اسے رشک کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ڈیفینیشن دی ہے رشک اور حسد کی، دونوں کی ڈیفینیشن ایک ساتھ ہی دے دی ہے. تھوڑا سا ڈفرینس ہے اس لیے تعریف بولتے ہیں ڈیفینیشن کو. رشک اور حسد کی ڈیفینیشن اور تعریف کیا ہے کہ حسد کے معنی ہیں ڈاہ اور جلن. جلن اور ڈاہ ایک ہی معنی میں ہے، یعنی کسی کے علم و فضل، مال و دولت، عزت و شہرت کو دیکھ کر یہ خواہش کرنا کہ وہ اس سے چھن جائے. کسی کو کوئی اچھی چیز مل جائے، اس کو آپ سوچیں کہ یہ چیز اس سے چھن جانی چاہیے. کلاس میں وہ کیوں بتا دیتا ہے، میں کیوں نہیں بتا پاتا، اللہ کرے وہ بھی نہ بتا پائے. یا میں اگر فیل ہو گیا ہوں تو وہ بھی فیل ہو جائے، وہ کیوں پاس ہو جاتا ہے، وہ کیوں ٹاپ کر جاتا ہے، وہ بھی فیل ہو جائے. یا اس کے پاس فلاں گاڑی آ گئی ہے تو وہ اس کی چھن جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے خدا نخواستہ. تو یہ ساری خواہشیں کرنا، یہ ساری جو ہے تمنا کرنا، یہ ہوتا ہے آپ کا حسد. کسی کے علم و فضل کی وجہ سے، کسی کے مال و دولت کی وجہ سے، کسی کے عزت و شہرت کی وجہ سے، ان تینوں وجہ سے جب کوئی انسان جو کرتا ہے تو اس کو جو ہے حسد کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر صرف یہ خواہش پیدا ہو کہ جو وہ فضل و نعمت مجھے بھی حاصل ہو جائے، اسے رش دیتے ہیں. کسی کو آپ نے دیکھا کہ اس کو انگلش بہت اچھی آتی ہے، وہ انگلش بہت اچھا بول لیتا ہے، تو آپ یہ خواہش کریں کہ اللہ کرے میں بھی ایسی انگلش بول لوں، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ رشک ہوگا. آپ یہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ وہ چیز اس سے چھن جائے، یا کوئی مال دولت جو اس کو ملا ہے وہ اس سے چھن جائے. کسی کے پاس آپ نے دیکھا کہ اس کے پاس عیدی بہت زیادہ جمع ہو گئی ہے، آپ کے پاس اتنی جمع نہیں ہو پائی، تو آپ یہ خواہش کریں کہ اتنا پیسہ میرے پاس، اتنی عیدی مجھ کو بھی مل جائے اور اتنا پیسہ میرے پاس بھی ہو جائے. تو یہ رشک ہے. لیکن آپ یہ خواہش کریں اس کا پیسہ چوری ہو جائے، اس کا پیسہ برباد ہو جائے، اس کا پیسہ غائب ہو جائے، تو یہ ساری چیزیں حسد کے اندر آئیں گی. فرق سمجھ میں آیا الطاف دونوں میں؟ یس سر. الطاف، عائشہ تمہارا نام الطاف کب سے ہو گیا؟ ہاں نام ایسے مت چینج کیا کرو، جینڈر بھی چینج کرنا پڑے گا ساتھ. چلو ایک بار اور سمجھا دیتے ہیں. تلبیہ ٹھیک ہے ابھی سمجھا دیتے ہیں. تلبیہ تمہیں سمجھ میں آیا؟ یس سر. بتاؤ. حسد اسے کہتے ہیں جسے اگر ہم کسی کے پاس کچھ اچھا آ گیا تو ہم اسے چاہتے ہیں کہ اس کے پاس سے وہ چھن جائے، اور رشک اسے کہتے ہیں کہ وہ چیز ہمارے پاس بھی آ جائے. صرف رشک بھی نہیں کرنا چاہیے. نہیں، رش کرنا چاہیے. کس نے کہا نہیں کرنا چاہیے؟ ابھی آگے آئے گی بات. رش کر سکتے. تو حسد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے الطاف کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھی، چاہے وہ مال و دولت ہو، چاہے عزت و شہرت ہو، چاہے علم ہو، نالج ہو کسی کے پاس زیادہ، اور آپ یہ سوچیں کہ اس کے پاس کیوں اتنی اچھی چیزیں آ گئی ہیں، یہ چیزیں اس کے پاس ختم ہو جانی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کی گاڑی کو چوری کروا دے، اس کے پیسے کو ختم کر دے، اس کی گدی کو چھین لے، سر نے اسے مرڈر بنا دیا تو اس کو ہٹا دیا جائے، یا اس کے پاس زیادہ نالج ہے کسی چیز کی، وہ چیز کیا ہو جائے، ختم ہو جائے، اس کو نہ آئے. تو یہ چیز کیا ہے الطاف؟ نہیں آواز آئی؟ یہ حسد ہے. اور سیم چیز جب ایسی آپ کے پاس فیلنگ آئے، بس چینجنگ یہ رہے کہ آپ اس سے نہ ختم کرنا چاہیں، بس آپ سوچیں کہ جیسے وہ انگلش بول لیتا ہے میں بھی بول لوں، جیسے وہ عربی بول لیتا ہے میں بھی بول سکوں، جیسے وہ جو ہے اس کے پاس اتنی عیدی جمع ہو گئے میرے پاس بھی جمع ہو جائے، جیسے اس کے پاس اچھی والی سائیکل ہے میرے پاس بھی مل جائے. صرف آپ یہ خواہش کریں اگر کہ وہ جو اچھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے دے، تو یہ چیزیں کیا ہوگی؟ یہ ہوگی آپ کی رشک. تو رشک اور حسد یہ دو الگ الگ چیزیں. تو آپ سے پوچھا جائے گا حسد کسے کہتے ہیں، تو آپ کہیں گے کسی کے علم و فضل، مال و دولت اور شہرت کو دیکھ کر یہ خواہش کرنا کہ وہ چیز اس سے چھن جائے، یہ حسد ہے. اور آپ سے کہا جائے رشک کسے کہتے ہیں، تو آپ بتائیں گے کسی کے علم و فضل، مال و دولت، عزت و شہرت کو دیکھ کر یہ سوچنا کہ یہ چیزیں مجھے بھی حاصل ہو جائیں، یہ آپ کا جو ہے رشک کہلاتا ہے. چلیے اب آگے ہم دیکھیں گے کہ رشک اور حسد کے درمیان فرق کیا. حالانکہ آدھا فرق ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے، تھوڑا اور ایکسپلین کر کے اس کو دیکھیں گے کہ رشک اور حسد کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے. چلو عائشہ پڑھو.
رشک اور حسد کا فرق. حسد قابل مذمت اور قابل مذمت. باعث ہے. یس سر. قابل مذمت. قابل مذمت اور باعث گناہ ہے. حسد ملا کے پڑھتے ہیں باعث گناہ. باعث گناہ ٹھیک ہے. ہے. حسد کبر و گھمنڈ. کبر و گھمنڈ اور خود غرضی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. رزق پسندیدہ اور مطلوب ہے. رزق مقابلے میں آگے بڑھنے کے جذبے کے نام اور حوصلے مندی کے علامت ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ حضرت ابو بکر ہمیشہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر رشک کرتے اور ان سے نیکی میں آگے بڑھ جانے کی کوشش کرتے. غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا مال اللہ کے راہ میں دے دیا اور اس امید میں تھے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آج میں آگے نکل جاؤں گا. لیکن جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا پورا مال لا کر اللہ کے راہ میں دے دیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے نہیں نکل سکتا. چلو تو کہہ رہے ہیں حسد اور رشک کے اندر فرق کیا ہے, دو میں ڈفرنس کیا ہے. کہہ رہے ہیں حسد قابل مذمت اور باعث گناہ ہے. قابل مذمت مطلب جس پہ مذمت کی جائے, جس کی برائی کی جائے. حسد ایک ایسی چیز ہے ایان ادھر دیکھو جس پہ جو ہے برائی کی جاتی ہے اور مذمت کیا جاتا ہے. اور باعث گناہ یعنی گناہ کا سبب ہے, گناہ کا ریزن ہے. اگر کوئی حسد کرتا ہے تو وہ کیا ہے, گنہگار ہے وہ شخص. حسد کبر و گھمنڈ اور خود غرضی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. کبر و گھمنڈ مطلب تکبر, غرور, پراؤڈ بلا وجہ کا. تو گھمنڈ اور غرور کی وجہ سے حسد پیدا ہوتا ہے, یعنی ہم ہی سب کچھ ہے. اور جو خود غرضی جو ہے اس کی وجہ سے پیدا, سیلفنس جو ہے, ہم کو ملنا چاہیے ساری چیزیں. تو حسد جو ہے اس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. رشک پسندیدہ اور مطلوب ہے. رشک جو ہے ایک اچھی چیز ہے, آپ اچھی چیزوں میں دوسرے سے مسابقہ کریں, اپنے آپ کو آگے بڑھنا چاہیں تو یہ ایک اچھی چیز ہے. رشک کے مقابلے میں آگے بڑھنے کے جذبے کا نام ہے اور حوصلہ مندی کی علامت ہے. آپ دوسروں سے پڑھائی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں, آپ دوسروں سے جو ہے گیم میں آپ جیتنا چاہتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں اچھی چیزیں ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رشک کرتے تھے. کیا کیسے رشک کرتے تھے؟ ان سے نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے. اب رشک جو ہے جتنی اچھی چیزوں میں کیا جائے گا اتنا اچھا ہوگا, اور جتنی بری چیزوں میں کیا جائے گا اتنا برا ہوگا. اگر کوئی شخص اس بات میں رشک کرے کہ وہ اچھی گالی دے دیتا ہے, میں اچھی گالی نہیں دے پاتا ہوں, یہ رشک اچھا ہے؟ نو سر. حالانکہ رشک اچھی چیز ہے, لیکن کیونکہ بری چیز کا رشک کیا جا رہا ہے, ایان کیمرہ اوپن رکھو, تو اس وجہ سے وہ برا ہے. تو حسد تو برا ہے, کسی بھی صورت میں حسد برا ہے, گناہ کی چیز ہے. لیکن رشک جو ہے اگر اچھی چیز میں کیا جائے تو اچھا ہے, بری چیز میں کیا جائے برا ہے, نارمل چیز میں کی جائے تو نارمل ہے. اگر کھانے پینے کی چیزوں میں آپ رشک کرتے ہیں تو یہ کوئی بہت ثواب کا کام نہیں ہے, لیکن گناہ کا کام بھی نہیں ہے. لیکن اگر آپ پڑھائی میں, آپ جو ہے نیکی میں, آپ جو ہے گناہ سے بچنے میں کسی سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو یہ ایک اچھی چیز ہے, اور رشک کرنا یہ ثواب کے ذریعہ ہوگا اور ثواب ہوگا. تو کہہ رہے حضرت عمر رضی اللہ, مثال دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ ابو بکر سے رشک کرتے تھے, اس سے نیکی میں آگے بڑھ جانے کی کوشش کرتے تھے. غزوہ تبوک ایک غزوہ تھا, ایک جنگ تھی. ایک جنگ کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. ہمیشہ کیا ہوتا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ خرچ کرتے تھے, زیادہ جو ہے غریبوں کی مدد کرنے میں اور جو ہے ڈونیشن کرنے میں آگے رہا کرتے تھے. تو غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر نے سوچا کہ آج جو ہے میں حضرت ابوبکر کو ہرا دوں گا, اور انہوں نے کیا کیا, اپنے گھر کا جو آدھا مال تھا وہ لا کر کے جو ہے انہوں نے ڈونیٹ کر دیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا. ان کو لگا کہ آج میں جو ہے کیا کر دوں گا, حضرت ابوبکر کو ہرا دوں گا, حضرت ابوبکر کو جو ہے اس چیز میں پیچھے کر دوں گا. رش تھا ان کو, تو اپنا اللہ کی راہ میں دے دیا, اور اس امید میں تھے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں حضرت ابوبکر سے آج میں آگے نکل جاؤں گا. لیکن جب حضرت ابوبکر نے اپنے گھر جب وہ آئے تو دیکھا کہ حضرت ابوبکر جو ہے اپنے گھر کا پورا مال لا کر اللہ کی راہ میں انہوں نے دے دیا ہے. یا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں ابوبکر سے آگے نہیں نکل سکتا. تو وہ نیکی میں حضرت ابوبکر سے آگے بڑھنا چاہتے تھے,
تو انہوں نے آدھا مال لا کے رکھا، تو اس دن پتہ چلا کہ ابو بکر نے تو ہے اپنے گھر کا پورا مال لا کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ڈونیٹ کر دیا ہے. تو یہ ایک اچھی چیز ہے. اب کیونکہ حضرت ابو بکر آگے نکلنا چاہتے تھے ان سے، تو یہ کوئی بری چیز نہیں تھی، کوئی رش تھا، حسد نہیں تھا، صرف رش تھا، ان سے آگے جانا چاہتے. چلو الطاف پڑھو. حسد کے اثرات. حسد سے دشمنی پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ آدم علیہ السلام سے ابلیس کو حسد ہوا اور وہ دشمنی کرنے لگا. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ان سے حسد ہو گیا تھا اور وہ آگے ان کی جان کے دشمن ہو گئے تھے. چنانچہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ تو کہہ رہے ہیں وسلم اس کے برے اثرات کیا ہیں؟ سب سے بڑی بات کہ حسد سے دشمنی پیدا ہوتی ہے. گناہ ہونا ملتا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے ہی، سب سے بڑی اس کے علاوہ جو ہے حسد کی وجہ سے دشمنی پیدا ہوتی ہے، عداوت پیدا ہوتی ہے. جیسا کہ مثال دیا ہے دنیا کے پہلے انسان سے، حضرت آدم علیہ السلام سے ابلیس کو حسد ہوا اور وہ دشمنی کرنے لگا. کیا حسد ہوا تھا آدم علیہ السلام سے ابلیس کو؟ کوئی بتائے گا؟ میں بتاؤں؟ بتاؤ. یہ حسد ہوا تھا کیونکہ وہ مٹی سے بنے تھے اور وہ آگ سے بنا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کو کہا تھا، تو اس ہاں، لیے یعنی اس کو یہ لگا کہ میں ان کو سجدہ کیوں کروں، میں یہ مجھ سے بڑے کیوں، ان کو زیادہ رسپیکٹ کیوں دی جا رہی ہے. تو اس بات کا ان کو حسد تھا، اس کو حسد تھا ابلیس کو، اور جلن تھی اس بات کی، اور وہ اس پہ دشمنی پہ اتر گیا اور اس نے انکار کر دیا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کروں گا. حضرت اسی طرح ابھی ہم نے لاسٹ لیسن پڑھا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ان سے حسد ہو گیا تھا اور وہ ان کی جان کے دشمن بن گئے تھے. ارم کیا حسد ہوا تھا ان کے بھائیوں کو حضرت یوسف سے؟ ارم ان کے والد ان سے زیادہ پیار کرتے تھے، اس لیے. ہاں، یہ جلن اور حسد ہوئی تھی کہ ان کے والد جو ہے ان سے زیادہ پیار کرتے اور ہم سے پیار نہیں کرتے. یہ حسد اور جلن ان کو ہو گئی تھی. چنانچہ انہوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا. تو حسد انسان کو جب ہوتی ہے تو انسان دشمنی پر اتر آتا ہے. آپ کو کسی اپنے بھائی سے، کسی اپنے دوست سے حسد ہو تو پھر آپ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ بہت بری عادت ہے کسی بھی انسان کے لیے. چلو ارم آگے پڑھو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اسی طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو. قرآن مجید میں تلقین ہے حسد کرنے والا جب حسد کرے تو اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو. ہمیں حاسدوں کے حسد کے شر سے حسد کے شر سے برابر اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے اور خود بھی حسد سے دل کو پاک رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ذکر کر رہے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، حسد سے بچو. کیا کہا؟ حسد سے بچو، حسد مت کرو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اسی طرح کھا جاتا ہے جس طرح اگر آپ کسی سے حسد کر رہے ہیں تو اس حسد کرنے کی وجہ سے بہت سارے وہ اچھے کام جو آپ نے کر رکھے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے. وہ اچھے کام کرنے کے باوجود اس کا صلہ، اس کا ثواب، اس کا بدلہ آپ کو نہیں دیا جاتا. تو جس طرح آگ کو آپ لکڑی لگا دیں تو آگ جلا دیتی ہے لکڑی کو، اسی طرح حسد جو ہے انسان کے اچھے اعمال کو، ثواب کو، نیکیوں کو بھی کھا جاتا ہے. یہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہہ رہے قرآن میں تلقین ہے کہ حسد کرنے والے جب حسد کرے. ایان تم شہنواز تم صحیح سے بیٹھ نہیں رہے ہو یار، نہیں دل لگ رہا ہے پڑھائی میں، اٹھ کے بھاگ رہے ہو، ادھر ادھر دیکھ رہے ہو، پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہو. قرآن نے پھر کہو کہ سر ہمیں اردو آتی نہیں، ہم پڑھ نہیں پاتے. جب سنو گے نہیں تو کہاں سے آئے گی اردو؟ کہاں سے بول پاؤ گے؟ کہاں سے پڑھ پاؤ گے؟ نہیں آواز آ رہی ہے تمہاری، مائک تمہارا گڑبڑ ہے، کچھ بھی آواز نہیں آ رہی ہے تمہاری. بھائی کی کلاس تو بھائی کی کلاس چلیے، تم کیوں دوڑا بھاگی مچا رہے ہو؟ چلو سیدھے سے بیٹھو، کلاس میں آئے ہو صحیح سے بیٹھو. دیکھو میں کس زبردستی نہیں کر رہا، نہیں بیٹھنا ہے کلاس میں، بھاگ جاؤ ایسے.
بیٹھنا ہے صحیح سے بیٹھو طریقے سے. سیکھنا ہو کوئی چیزیں علم حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے شائستگی ضروری ہے. تو قرآن مجید میں تلقین ہے کہ حسد کرنے والا جب حسد کرے تو اس کے شر سے، اس کی برائی سے اللہ کی پناہ مانگو. یعنی اگر آپ سے کوئی حسد کر رہا ہے تو آپ کو پناہ مانگنی چاہیے. لوگ کہتے ہیں نا کہ حسد کرنے والوں کو حسد کرنے دو، تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا. اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ آپ جو ہے پناہ مانگے کہ آپ سے کوئی حسد نہ کرے، اور ایسا کام ہم نہ کریں، شو آف نہ کریں جس سے لوگ ہم سے حسد کریں. ٹھیک ہے. تو اور حاسدوں کے حسد کے شر سے برابر اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے. خود بھی حسد کرنے حسد سے دل کو پاک رکھنا چاہیے. تم مجھے بتا سکتا ہے کہاں پہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حسد کرنے والوں کے حسد سے پناہ مانگو؟ سورہ فلق کس کو یاد ہے؟ فلق، سورہ فلق یاد ہے؟ ارم، الطاف؟ یس سر. یس سر. ایان یاد ہے سورہ فلق؟ سورہ فلق یاد ہے؟ قل اعوذ برب الفلق؟ یس سر. ٹھیک ہے. تو اسی سورہ کے اندر، سورہ فلق کے اندر ہی یہ ایس سے کون آیا ہے؟ کیمرہ اوپن کریں، نام ڈالیں اپنا. کون ہے یہ ایس سے؟ جلدی سے کریں ورنہ میں ریموو کر دیتا ہوں اتنی دیر میں. یہ ان نون نیم سے کوئی نہیں رہتا یہاں پہ. صوفیہ. اچھا. تو وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، سورہ فلق کی ایک آیت ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اے اللہ تو حسد کرنے والوں کے حسد سے ہم کو بچا. یعنی ہمیں اگر کوئی شخص ہم سے حسد کرتا ہے تو 100% وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا، اس طور پر کہ اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا، اس کے نیکیوں کو مٹا سکتا ہے بہت ساری، لیکن اس کا نقصان آپ کو ساتھ بھی ہو سکتا ہے. جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے حسد کیا تو ان کو نقصان پہنچایا. یا اس کے علاوہ ایک اور اگزامپل آپ بہت ساری دیکھ سکتے ہیں. جب بھی آپ کسی سے حسد کرنے لگتے ہیں تو آپ اس کو ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اس کو جو ہے بے عزت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اس کی پٹائی لگوانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اس کا مال غائب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حتیٰ کہ لوگ چوری کر لیتے ہیں حسد کے چکر میں. تو حسد کرنے کی وجہ سے حاسد کو تو نقصان پہنچتا ہی ہے، لیکن جو محسود ہوتا ہے، جس سے حسد کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے. اس لیے ہمیں پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حسد کرنے والے کے حسد سے ہم کو بچائے اور محفوظ رکھے. اور ساتھ ہی ساتھ دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے جس سے کہ لوگ ہم سے حسد کریں. زیادہ شو آف کرنا، زیادہ دکھاوا کرنا اپنے پیسوں کا، اپنے علم کا، اپنے شہرت کا، ان ساری چیزوں سے سامنے والے کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ سر ہوتا ہے. ہوتا ہے. آپ کے پاس پیسہ ہے، بہت سارا پیسہ ہے، لیکن آپ سب کو نہیں بتا رہے ہیں تو زیادہ نہیں پتا چلتا، لیکن آپ اس کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں. آپ موبائل خرید کے سیلفی، مرر سیلفی لے کر کے، آئی فون 13 کی جو ہے مرر سیلفی لے کر کے آپ کہاں پہ ڈال رہے ہیں ارم؟ کہاں پہ ڈال رہے ہیں مرر سیلفی لے کر کے؟ انسٹاگرام پہ ڈال رہے ہیں، فیس بک پہ ڈال رہے ہیں، اور بلٹ آپ نے لی ہے پھٹپھٹیا، اور آپ جو ہے اس کو بجاتے ہوئے جا رہے ہیں، بال کھڑے کر کے بیچ میں سے، اور جو ہے بندی لگا کر کے، اور چین، سونے کی چین پہن کر کے، اور فلانا جوتا پہن کر کے آپ جا رہے ہیں. اب آپ اتنا وہ شو آف کریں گے تو سامنے والوں کا حسد ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ سر ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے. تو ایسی چیزوں سے جس قدر ہم بچ نہ سکیں وہ بچنا چاہیے. اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے اگر آپ کی کلاس میں پوزیشن آتی ہے تو آپ کہیں گے نہیں ہم پوزیشن نہیں لا رہے ہیں تاکہ لوگ ہم سے حسد نہ کریں. ایسا بھی نہیں ہے. ان چیزوں میں آپ کو کرنا پڑے گا. تو جس قدر بچ سکتے ہیں ہمیں ان چیزوں میں بچنا چاہیے، اور جہاں ممکن نہیں ہے بچنا تو وہاں پہ کوئی اللہ تعالیٰ آپ کو مطلب آپ کو بچائے گا، محفوظ رکھے گا. تو ہمیشہ ہمیں دوسروں سے حسد نہیں کرنا چاہیے. رشک ضرور ہمیں کرنا چاہیے اچھی چیزوں میں رشک کرنا چاہیے کہ فلاں شخص کے پاس جو ہے اتنی نالج ہے تو میرے پاس اس سے زیادہ ہونی چاہیے. اس سبجیکٹ کے اندر فلاں شخص مجھ سے زیادہ بڑھا ہوا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ اس کے برابر پہنچ جاؤں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ فلاں شخص نیکیوں میں مجھ سے آگے بڑھا ہوا ہے تو میں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا. یہ سب جو اچھی چیزیں ہیں اس کے اندر ہمیں رش کرنا چاہیے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ اس لیسن کے اندر ہم نے پڑھا اور سمجھا. ایان سیفی کیا سمجھ میں آیا اس لیسن سے؟ 2 باتیں کوئی بھی بتا دو. ایان سیفی جلدی بتاؤ. یس سر. کیا پڑھا اس لیسن کے اندر ہم؟ سر کہ ہمیں حسد نہیں کرنی چاہیے. تو رشک کے بارے میں ایان سے پوچھا تھا بیٹا. صوفیہ تو ابھی ہے، اس کو پتہ نہیں ہوگا. عائشہ کیا پڑھا اس لیسن کے اندر؟ سر ہم نے رشک اور حسد کے بارے میں پڑھا. حسد بری چیز ہے اور رشک اچھی چیز ہے. اگر ہم
रश्क ठीक है। गंदी चीजों में इस्तेमाल करेंगे तो वो फिर बुरी चीज हो जाएगी, जैसे कि अगर उसे अच्छा आता है पढ़ना तो हम भी पढ़ना सीखे, ये रश्क है। और ठीक है, अगर उसके ठीक है, पास ज्यादा चलो पैसा बस है इनफ और उसका इनफ, पैसा दैट्स गुम हो इनफ, जाए, वेरी ऐसी गुड। बद्दुआ देना चल बुरी बिया, चीज है। क्या असरात होते हैं हसद करने के? असरात आवाज नहीं आ रही बेटा। उसे भी नुकसान, आदम अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचा ठीक है, दुनिया में। चलिए ठीक है। सना बेटा बहुत लेट आई हो, असूफिया तुम भी लेट आई हो, कोई फायदा नहीं हुआ लर्न करने, अब हम लोग डिस्कनेक्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और फिर इसकी एक्सरसाइज करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड आफ्टरनून, वालेकुम अस्सलाम।